بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام مسنون۔ نبوت کا 7واں سال تھا۔ اسلام کی دعوت مسلسل پھیلتی جا رہی تھی اور مکے کی لیڈرشپ میں سخت ہیجان برپا تھا، کیا کیا جائے۔ چنانچہ مذاق اڑانا، پھپتیاں کسنا، تمسخر کرنا، برا بھلا کہنا، شرمندہ کرنے کی کوشش کرنا، اس کا سلسلہ کافی دراز ہو گیا تھا۔ لوگ قرآن مجید یاد کرنا ہوتا تو دبی ہوئی آواز میں، ہلکی آواز میں یاد کرتے، چھپ چھپ کے قرآن شریف پڑھتے۔ ایک بار کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی کوشش کرنی چاہیے کہ بآواز بلند اسلام کے پیغام کو ان سرداروں کے سامنے پیش کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس میں تو کافی خطرات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو سو جوان تھے، انہوں نے کہا میں جاتا ہوں، میں آج جا کر حرم شریف میں جہاں قریش بیٹھے وہاں بآواز بلند اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا بھائی یہ بات مناسب نہیں ہے، آپ ایک کمزور قبیلے کے آدمی ہیں، آپ کے پشت پناہ مضبوط نہیں ہیں، آپ پہ پل پڑیں گے۔ وہ نہیں، اللہ میری مدد کرے گا، اللہ میری حفاظت کرے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود وہاں پر پہنچے جہاں قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور پھر اس کے بعد وہ پڑھتے چلے گئے۔ ارے یہ ہمت ان لوگوں کی کیسے ہوئی، ہماری مجلس میں آ کر بآواز بلند قرآن سنا رہا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ جھپٹے اور تھپڑوں سے ان کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک ان کا چہرہ لہولہان ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملے تو انہوں نے کہا کہ یہ آج بڑا ظلم ہوا تم پر۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا کلام سناتے وقت میری ہمت میں اضافہ ہو گیا تھا، کل میں پھر جاؤں گا اور پھر جا کر قرآن کو سناؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عبداللہ، کافی ہے، بس اب کافی۔ یعنی ایک دین کی مصلحت یہ بھی ہے کہ لوگ خامخواہ اپنے آپ کو مصائب میں مبتلا نہ کریں۔ عبداللہ بن مسعود بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، ان کے ذریعے سے بہت ساری حدیثیں امت کو ملی ہیں، بہت بڑے راوی، آخری دم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اب ہو ہی رہا تھا کہ دین کی دعوت پھیلتی جا رہی تھی اور مکے کے سردار بھی چھپ چھپ کر اس کو سنتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی خاموشی اور تاریکی میں جب طویل نماز پڑھتے تو بآواز بلند تلاوت کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بار ایسے ہوا کہ وہ چھپ کر سننے کے لیے رسول اللہ کے گھر کے پاس گئے۔ ابو جہل بھی تھا، ابو سفیان بھی تھا، اخنس یہ بھی تھا، اپنے گھروں سے چلے اور جا کر سن رہے۔ ایک دوسرے کو دیکھا، شرمندہ ہوئے۔ اس کلام میں وہ تاثیر تھی، وہ شیرینی تھی، وہ عظمت تھی، وہ اپیل تھی، دلوں کو مسخر کرنے کی قوت تھی۔ اب ایک دوسرے کو دیکھا تو شرمندہ ہو گئے کہ ہم خیر۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اب عقل سے نہیں سنیں گے، چلو۔ پھر اگلے دن ہر ایک نے سوچا کہ ارے بھائی اب تو کوئی آئے گا نہیں، میں جاتا ہوں۔ پھر وہ آگے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی قرآن شریف کو سنا، چھپ کے سنا۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ 1450 سال پہلے آیا اور جب تک قیامت نہیں آئے، جب تک آخری انسان آنکھیں بند نہ کر لے، اس وقت تک اللہ کا کلام پھیلتا رہے گا۔ اس پر نہ آگے سے حملہ ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ باطل اس کو دبا نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو اور ہم کو قرآن مجید کی صرف تلاوت ہی نہیں کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے اس قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن پکار پکار کر یہ کہتا ہے۔ وہ لوگ
عربی کو سمجھتے تھے، عربی کی نزاکتوں سے واقف تھے، ہر بات ان کے دل کو متاثر کرتی تھی۔ آج سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، لیکن ہم میں سے بہت بڑی تعداد کا سلوک کیا ہے؟ وہ سمجھتی نہیں ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، حرز جاں بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اور اپنے سماج کی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔